میں محمد رضوان وٹو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب کالج دیپالپور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنے اسلامیات کے پہلے لیکچر میں چند چیزیں پڑھیں گے۔ عنوان ہے بنیادی عقائد۔ سب سے پہلے اس میں ہم عقیدے کا لغوی معنی سمجھیں گے۔ عقیدے کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ یہ عقد سے بنا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں باندھنا یا گرہ لگانا۔ یہ عقد کا لغوی معنی ہے، جسے لفظی معنی بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ عقد سے بنا ہوا لفظ عقیدہ، اور عقیدہ کہتے ہیں باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز، کہ گرہ لگائی ہوئی چیز مضبوط ہوتی ہے۔ اسی پس منظر میں، اسی تناظر میں اس لفظ کو عقد سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس کا لغوی معنی گرہ لگائی ہوئی چیز عقیدے کا۔ دوسرے نمبر پر ہم آگے چلیں گے اصطلاحی معنی کی طرف۔ اصطلاحی معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ٹرمینالوجی کے طور پر اس کا استعمال ہونے والا مفہوم یا معنی۔ تو اصطلاحاً اس لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدے کو انسان کا پختہ اور اٹل نظریہ، کیونکہ پختہ اور اٹل نظریات وہ ہوتے ہیں جن سے کسی بھی انسان کو ہٹانا ناممکن ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح گرہ مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح پختہ اور اٹل نظریات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ اصطلاحی معنی ہوا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں عقیدے کی مثال کے حوالے سے، کہ یہ کویسچن بھی آتا ہے کہ عقیدے اور عمل کی مثال کیا ہے۔ تو عقیدے کو تشبیہ دی گئی ہے بیج سے، اور عمل کو تشبیہ دی گئی ہے پودے سے، کہ جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی پودا اگتا ہے، ویسے ہی پھل پھول اس پر لگتے ہیں۔ تو عقیدہ جیسا ہوگا ویسے ہی اعمال ہوں گے، اسی طرح جیسا کہ بیج ہوتا ہے ویسا ہی پودا۔ تو یہ مثال دے کر بات سمجھائی گئی ہے، عقیدے اور عمل کی مثال بیج اور پودے جیسی ہے۔ اس سے اگلا جو پوائنٹ آئے گا وہ ہے اعمال کا محرک۔ محرک کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ایکٹیویٹ کرنے والا، حرکت دینے والا، کسی بھی چیز کی بنیاد بننے والا۔ تو یہ سوال بھی آ جاتا ہے جس کو ہم اس انداز میں سمجھیں گے کہ اعمال کا یا عمل کا محرک کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم یہ بتائیں گے کہ عقیدہ اعمال کا محرک ہوتا ہے، حرکت دینے والا ہوتا ہے، کہ اعمال تبھی اچھے ہوں گے جب انسان کے نظریات اور عقائد اچھے ہوں گے، اور جیسے عقائد اور نظریات ہوں گے ویسے انسانی اعمال ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو مختصراً سمجھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بتاتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ حقیقی نیکی یا بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر اور ملائکہ پر۔ اور اسی طرح ایک حدیث جبریل ہے جس میں جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب فرمایا کہ تو ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، اور اچھی یا بری تقدیر پر۔ تو یہ ہمارا عنوان ہے بنیادی عقائد کا، جس میں چند یہ ہیڈنگز کی شکل میں اور پوائنٹس کی شکل میں ہم نے چیزیں رکھی ہیں۔ تو ان کو آپ بغور دیکھیے اور اس لیکچر کو سنیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔